السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے پروردگار نے ہم کو دوبارہ یہ نہایت ہی بابرکت اور انتہائی اہم موقع عنایت فرمایا کہ ہم نے پھر سے نماز تراویح میں کلام مجید پڑھنے اور سننے کے سلسلے کا آغاز کیا۔ یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کے انعام کی بدولت ہے، ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن اس موقع پر وہ یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علین میں جنت الفردوس میں مقام نصیب فرمائے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فضل اور اس انعام اور احسان کا جتنا بھی ہم شکر ادا کریں کم ہے۔ دیکھیے، اب ہم قرآن مجید کے جو نماز تراویح میں جو حصہ تلاوت کیا گیا ہے اس کا ہم خلاصہ پڑھتے اور سنتے ہیں۔ در حقیقت قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کلام کو قرآن اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ بار بار پڑھے جانے والا کلام ہے۔ قرآن کا معنی ہی ہوتا ہے ایک ایسا کلام، ایک ایسی کتاب جسے بار بار پڑھا جائے۔ تو قرآن مجید کو بار بار پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اس کی تاکید فرمائی ہے۔ لہذا قرآن مجید ہی وہ عظیم کتاب ہے کہ آپ اس کو جتنے بار پڑھیں گے اتنا ہی آپ کو مزہ آئے گا۔ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہو سکتی، کسی کتاب میں یہ چاشنی ہے ہی نہیں کہ اس کو آپ ایک بار پڑھیں، دو بار پڑھیں۔ آدمی جو ہے بہت زیادہ اپنی پسندیدہ جو کتابیں ہوتی ہیں اس کو ایک آدھ بار پڑھتا ہے، دو بار پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد زیادہ سے زیادہ اور زیادہ دلچسپی ہو جائے 3-4 بار پڑھنے کے بعد اکتا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید کی عظیم خصوصیت ہے، قرآن مجید کا یہ معجزہ ہے کہ اس کو آپ جتنے بار پڑھیں گے، جتنی مرتبہ جو ہے اس کو دہرائیں گے، اتنی ہی اس میں لذت آئے گی، اتنا ہی اس میں مزہ آئے گا، اتنی ہی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے قربت اور محبت بڑھے گی۔ بہرحال قرآن مجید الحمدللہ 1.25 پارہ ہم نے نماز تراویح میں پڑھی اور سنی، تلاوت کو ہم نے سنا۔ اب اس کا خلاصہ پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلا جو کلام قرآن مجید میں جو سورہ ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحہ کے معنی ہوتے ہیں کھولنا، یعنی جیسے ہی ہم کلام اللہ مجید کھولتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سورت ہمارے سامنے آتی ہے، اور سورہ فاتحہ وہ عظیم سورت ہے جو مکمل طور پر سب سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ ہمارا بچہ جانتا ہے کہ قرآن مجید کا جب نزول شروع ہوا تو سب سے پہلی جو آیتیں نازل ہوئی ہیں وہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیتیں ہیں، لیکن مکمل صورت اگر کوئی نازل ہوئی ہے وہ سورہ فاتحہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں پورے اسلام کا، پورے دین کا خلاصہ بیان فرما دیا ہے، اور وہ خلاصہ یہ ہے کہ تعریف صرف اللہ کی ہوگی اور اللہ کی صفات اس میں بیان کی گئی ہیں۔ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جو سارے عالموں کا رب ہے، اور تعریف کیوں کی جائے اس کی دلیل بھی دی گئی ہے۔ اس لیے تعریف ہے کہ سارے عالموں، صرف دنیا نہیں، جتنے عالم ہیں، دنیا کا ہو یا آسمان کا ہو یا اسی طرح پر جو ہے سمندر کا ہو، کسی بھی طرح کا ہو، یا تمام جانداروں کا ہو، ان تمام عالموں کا جو رب ہے، جو پالنے والا ہے، جو ان کی تربیت کرنے والا ہے، وہی تعریف کے قابل ہے، لائق ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ایسا ہے نہیں تو کسی اور کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی۔ پھر اللہ کی صفات اس میں بیان کی گئی ہیں کہ بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کے اعتبار سے اس کی رحمت سب پر وسیع ہے، سب پر عام ہے۔ آخرت کے اعتبار سے اس کی رحمت صرف ایمان والوں کے لیے ہے، وہ خاص ہے، لیکن مکمل طور پر اس کی رحمت ایمان والوں کے ساتھ آخرت میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا وہ روز جزا کا مالک ہے، بدلے کے دن کا، یعنی قیامت کے دن کا وہ مالک ہے۔ دنیا کا بھی اللہ ہی مالک ہے، لیکن دنیا میں دوسرے جھوٹے ملکیت کے دعوے دار کھڑے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ اپنا جو ہے دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہاں سب کے سب سارے انسان، سارے جنات تسلیم کر لیں گے کہ صرف اور صرف رب ہی، اللہ تعالیٰ ہی سارے عالموں کا رب ہے، اور وہی اس وقت کا مالک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورے میں بندوں کی طرف سے اظہار عجز و نیاز مندی کو ظاہر کیا ہے، بیان فرمایا ہے کہ بندے اللہ تعالیٰ کے سامنے یوں عرض کریں کہ اے پروردگار، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، آپ کے علاوہ اس پیشانی کو کسی اور کے سامنے نہیں جھکاتے۔ اسی طرح پر جب اللہ ہی کی عبادت ہوگی تو مدد بھی صرف اللہ سے مانگی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہم مدد نہیں مانگیں گے۔
یہ بندوں کی طرف سے اظہار کیا گیا ہے اور نیاز بندی اور عاجزی ظاہر کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا گیا ہے کہ بندوں کو چاہیے کہ وہ اللہ سے یوں دعا کریں کہ اے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، یعنی مانگنے والی چیز سب سے بڑی اگر کوئی ہے تو وہ راہ راست ہے، یعنی سیدھا راستہ ہے۔ اور سیدھا راستہ کون سا ہے وہ بھی بیان کر دیا گیا کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا راستہ ہے جو اللہ کے راستے کی طرف چل کر انعام پائے ہیں، وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، اور ان لوگوں کے راستے سے بچنے کی دعا کی گئی ہے جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا ہے، غصہ ہوا ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ صحیح راستے پر نہیں چلے ہیں، راستہ بھٹک کر غلط راستے کی طرف پہنچ گئے ہیں، ان لوگوں کے راستوں سے بھی بچنے کی دعا کی گئی ہے۔ تو اس پورے دین کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں رکھ دیا ہے۔ اب جیسے کہ بندے کی جانب سے اللہ تعالیٰ کی دربار میں یہ دعا کی گئی کہ پروردگار ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، تو اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کے عنوان کے طور پر ہی پورا قرآن مجید تفصیل کے طور پر اس کے اندر رکھ دیا ہے اور بیان فرما دیا ہے کہ سیدھا راستہ دیکھیے یہ ہے۔ اگر اس قرآن مجید کو تم پڑھو گے، سمجھو گے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارو گے تو یہ تمہارے لیے کامیابی ہے، پھر تمہاری کامیابی کے لیے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن مجید کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ قرآن مجید ایسا کلام ہے کہ اس کے نزول میں کوئی شک نہیں ہے، یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ نے نازل فرمایا ہے اپنے حبیب بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر۔ اور اس قرآن مجید کے بارے میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، یعنی جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کا لحاظ کرنے والے ہیں، قرآن کو سمجھنے والے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کا وعدہ کرنے والے ہیں، ویسے لوگوں کے لیے یہ مکمل طور پر ہدایت عطا فرماتا ہے۔ بندے نے جب ہدایت کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نامہ قرآن مجید کے طور پر نازل فرمایا ہے۔ پھر فرمایا جو لوگ اللہ کا لحاظ کرنے والے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے اندر چند اچھی اچھی صفتیں ہوتی ہیں، وہ بن دیکھے اللہ تعالیٰ کو مان لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں غیب کے ساتھ، اور اعمال اچھے اچھے کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور پہلی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں، یعنی رسولوں میں فرق نہیں کرتے۔ اللہ کی آسمانی کتابوں میں سے کسی کا مان لینا اور کسی کا انکار کرنا یہ ایمان والوں کی صفت نہیں، بلکہ تمام کتابوں کو مانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہے اور وہ لوگ آخرت کا یقین رکھنے والے ہیں۔ ایسے اچھے اور سچے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل طور پر ہدایت عطا فرمانے کا وعدہ کیا۔ آگے فرمایا یہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں، یعنی بندے نے ہدایت کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت نامہ بیان فرما دیا، اور ہدایت پانے والے کون لوگ ہیں اس کی وضاحت بھی کر دی، اور فرمایا یہی لوگ پورے کامیاب ہیں۔ پورے کامیاب کا مطلب یہ کہ دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہے، آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا وہ آدمی پورا کامیاب ہے جو فرمانبرداری اختیار کر چکا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو جو کچھ دنیاوی اعتبار سے دیا اس پر اس کو قناعت حاصل ہو گئی، یعنی دنیا کے اندر وہ ناخوش نہیں رہتے ہیں، اللہ کی رضا پر خوش رہتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی کامیاب ہیں، آخرت کے اعتبار سے بھی پورے کامیاب ہیں۔ پھر اس قرآن مجید کا انکار کرنے والے لوگ ایسے بدنصیب ہیں، بدبخت ہیں کہ ان لوگوں میں سے تو بعض اتنے برے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان کو ڈرانا یا نہ ڈرانا ان کے حق میں برابر ہے، وہ ایمان لانے والے ہے ہی نہیں۔ اور وہ ایسے برے لوگ ہیں جن پر جو ہے ضلالت اور گمراہی پختہ ہو چکی ہے، ثابت ہو چکی ہے، اب وہ سیدھے راستے کی طرف نہیں آ سکتے۔ لیکن ڈرانا تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا، اور آپ کے واسطے سے ساری امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید کو لے کر ان لوگوں کی طرف پہنچیں جو لوگ قرآن مجید کو نہیں ماننے والے ہیں اور قرآن پر ایمان نہیں لاتے ہیں، ان کو جا کر سمجھائیں، ڈرائیں اور قرآن مجید کا پیغام ان کو سنائیں۔ اگر وہ نہ مانتے ہیں تو ان کا اپنا نقصان ہوگا، لیکن ڈرانے کا فائدہ خود ڈرانے والے کو ضرور ہوگا کہ ہم خود اس پر جو ہے مکمل طور پر عمل کر سکیں گے، اور ڈرانے کا یا دعوت کا کام کرنے کا، اس کا پیغام پہنچانے کا جو ثواب ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائیں گے۔ پھر اس کے بعد کچھ ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں ہے، انہیں منافق کہا جاتا ہے، جو پکے جو ہے دھوکے باز ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں دی ہیں، ان کی مثالیں ایسی ہیں کہ جو ہے بجلی اور کڑک وغیرہ ہے، بجلی کی کڑک اور چمک سے بعض اندھے لوگ جو ہے اندھیرے کے اندر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں راستہ مل گیا ہے، روشنی میں تھوڑا چلنا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ بجلی کی چمک ختم ہو جاتی ہے تو پھر اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ منافقوں کا یہی حال ہے، اسلام کی روشنی اور چمک کو دیکھ کر وہ لوگ آنا تو چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی جو ہے ان کے دل کا کفر
اور ان کے ذہن کی جو خباثت ہے وہ ظاہر ہوتی ہے تو فوراً جو ہے اسلام سے وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منافقوں کے بارے میں یعنی زبان سے ایمان کا اقرار کرنا اور دل میں کفر کا چھپا کر رکھنا اتنی بڑی برائی ہے کہ جہنم کے نچلے درجے کے اندر یعنی دوزخ کے سب سے نچلے گڑھے کے اندر منافقوں کو پھینک دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں وضاحت فرما دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بطور خلاصہ یہ فرمایا کہ تمام لوگ چاہے وہ جو ہے کسی بھی جگہ کے رہنے والے ہوں، کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہوں، چاہے کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں، وہ سب کے سب یہ پیغام سن لے کہ اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تم عبادت کرو اپنے اس پروردگار کی جس نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہیں بھی پیدا کیا ہے، تمہارے پہلے والے باپ داداؤں کو پیدا کیا ہے، سارے انسانوں کو پیدا کیا ہے، اور تم پر یہ انعامات کیے ہیں کہ آسمان سے پانی برسایا ہے، زمین سے اناج اگایا ہے، اور یہ قرآن مجید تمہاری ہدایت کے لیے نازل فرمایا ہے۔ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے تو تم بھی تو اہل زبان ہو، تم بھی تو جو ہے سمجھدار ہو، پڑھے لکھے ہو، تو اس جیسا کوئی کلام لکھ کر بتا دو، اور جو ہے اس جیسا کلام اگر تو اکیلے نہیں لکھ سکتے تو سارے انسانوں کو، سارے جنات کو جمع کر لو، تو معلوم ہوگا کہ یہ یقیناً جو ہے یہ اللہ کا کلام نعوذ باللہ نہیں ہے۔ سارے انسان اگر کوشش کر لیں، سارے جنات کوشش کر لیں کہ قرآن مجید کا کوئی جواب لکھ کر پیش کریں تو یہ ان کے لیے ممکن ہے ہی نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود بیان فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اگر تم نہیں کر سکتے اور ہرگز تم نہیں کر سکو گے تو تم کو یقین کر لینا چاہیے کہ اگر تم قرآن مجید کو اللہ کا کلام نہیں مانو گے تو تمہارے لیے جہنم کی دہتی ہوئی آگ تیار کر دی گئی ہے، اور اس آگ کا ایندھن انسان بھی ہوں گے اور پتھر بھی ہوں گے، یعنی پتھر کا جو کوئلہ ہوتا ہے وہ جو ہے اس کو بھڑکانے والی چیز ہوگی، اور اس میں جیسے انسانوں کو اس آگ میں جہنم میں ڈالا جائے گا تو جہنم اور بھڑکے گی، ساتھ میں اس جو ہے پتھر والے کوئلے کو بھی ڈالا جائے گا تو جہنم کا دہکنا اور زیادہ بڑھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دہکتی ہوئی آگ سے سارے انسانوں کو ڈرایا ہے۔ آخر میں پروردگار نے بنی اسرائیل پر یعنی ان لوگوں پر جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں اور بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت میں وہ شامل ہوئے، انہی لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت سی نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن انہوں نے بار بار اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی سزا دی اور آخرت میں بھی ہمیشہ کی سزا ان کے لیے مقرر کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سارے مسلمانوں کو پیغام دیا ہے، سارے انسانوں کو پیغام دیا ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ انعامات بڑھا کر دیں گے، ناشکری کرو گے تو اس کی سزا تم کو دنیا میں بھی بھگتنی ہوگی اور آخرت میں بھی تم کو اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ پھر اسی طرح پر بنی اسرائیل کے مختلف واقعات وغیرہ کا بیان کیا گیا، اس کی تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، لیکن خلاصہ بس یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک وقت تھا کہ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے انعامات کیے تھے کہ ان کو دنیا کی سب سے افضل قوم بنایا تھا، لیکن انعامات کی ناشکری کرنے کی وجہ سے ان کو بدتر قوم بنا دیا گیا۔ ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ، کہ ان پر ذلت طاری کر دی گئی، مختلف بادشاہوں کو ان پر مسلط کر دیا جنہوں نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی۔ مسلمانوں کے لیے پیغام دیا گیا ہے کہ اگر تم بھی انعامات کی ناقدری کرو گے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اس کلام کی ناقدری کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی انعامات کا شکر بجا نہیں لاؤ گے تو وہ حالت تمہاری بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو تنبیہ کر دی ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔